نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ تعالی کی جامع اور شاندار گفتگو کے بعد اٹھیں گے اور میرے لیے بھی معاملہ آسان ہو جائے گا اور دعا کر کے گھر کو چلیں گے۔ رات کا 1 بج چکا ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ آپ بھی میری طرح گھر سے فارغ ہیں۔ جی، اگر احباب بیٹھے ہیں اور گاؤں کے اس ماحول میں رات کے اس وقت، تو اپنی حاضری کا حصہ ڈالتے ہوئے خالصتاً اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اپنے ان بندوں پر، بندیوں پر، نوجوانوں پر اور ان بچوں پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما۔ یہ رحمتوں کے لمحات ہیں، اللہ کی کرم اور اس کی طرف سے عنایتیں اور نعمتیں ان بندوں کے لیے جو اس کے خاص ہوتے ہیں وہ نازل کرتا ہے۔ تو اللہ، ہم بھی محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، سائل ہیں۔ اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں میرے مالک، ان کو رزق حلال عطا فرما اور اپنی جناب سے اتنا وافر دے کہ وہ لوگوں کو دینے والے بنے۔ اللہ جو اس وقت بیمار بیٹھا ہے، اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ اللہ اسے گھر، ہسپتال، کلینک یا کسی بھی جگہ ہے میرے مالک ایسی صحت دے کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو۔ حضرات ذی وقار، آپ نے علماء کرام کے خطابات سنے۔ میں آخر میں جس چیز کو بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں اگر سیدھی ہیں تو سیدھی رکھیں، اگر نہیں تو سیدھا کر لیں۔ سب سے پہلے آپ کا ایمان اور اللہ پر یقین، یہ وقت کے ساتھ ڈاواڈول ہوتا رہتا ہے اور دنیا اس پہ حملے بھی کرتی ہے۔ آج پورا کفر جس چیز کے اوپر اٹیک کر کے بیٹھا ہے وہ اس کی ایک ہی کاوش ہے کہ مسلمان اگر ہم مار کے مار نہیں سکے اور ان کو ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ان کی نسلیں مٹ جائیں۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ بہبود آبادی کے نام پہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں ان لوگوں کی کوشش تھی کہ ایسی دوائیں، ایسی میڈیسنز، ایسی چیزیں ان میں عام کی جائیں، دی جائیں کہ جن سے ان کی نسل کشی ہو، ان کی اولادیں نہ بڑھیں۔ نعرے لگائے گئے کہ بچے 2 ہی اچھے، اور کبھی یہ جملے بولے گئے کہ خرگوش اچھا یا انسان، کہ خرگوش کے بچے زیادہ اچھے لگتے ہیں، انسان تو سمجھدار ہوتا ہے۔ کبھی ہمیں وسائل سے ڈرایا گیا، کبھی ہمیں مسائل سے ڈرایا گیا، کبھی جو ہے وہ نکاح کو مشکل ترین اور زنا کو آسان ترین کیا گیا۔ دنیا جہان کا اس وقت جتنا بھی فلم اور ڈرامہ بن رہا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اور میں، ہمارا وجود یہ باقی نہ رہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے۔ مردم شماری میں، دنیا کے اندر آبادی میں اس وقت جتنی آپ خبریں سن رہے ہیں، یہ کرونا، یہ ویکسین، یہ دیگر مسئلے مسائل، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سمیل اور بدبو آ رہی ہے کہ مقصد ایک ہی ہے کہ انسان نہ رہے، مسلمان نہ رہے، اس کا وجود نہ رہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، آپ دیکھیے ہر سال قربانیاں ہوتی ہیں اور بھیڑ بکری ایک آدھا بچہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ گائے کو دیکھیں، اونٹنی کو دیکھیں، لیکن میرے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرتا ہے۔
یہ جانور کم نہیں ہوتے، اور جو 12 بچے دے رہی ہے وہ آپ کو اس قدر ریوڑ میسر نہیں آتے۔ میں مانتا ہوں کہ ہم کمزور ہیں، مجھے تسلیم ہے کہ امت مسلمہ ان بیچاروں کے حالات اچھے نہیں، لیکن یارو اس سے بڑا سہارا کیا ہوگا کہ کل جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا ایٹمی اسلحہ وہ خطرے میں ہے، کہیں دوسروں کے ہاتھ نہ لگ جائے، آج اپنا سب کچھ چھوڑ کے ان کے ہاتھ دے کے میرے رب نے اگر بھگائے ہیں تو یہ امت مسلمہ کے اوپر میرے رب کا ہاتھ ہے۔ لہٰذا کبھی بھی خود کو اکیلے محسوس نہ کریں، اس یقین کے ساتھ کہ توکلت علی اللہ، میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، میری تعداد تھوڑی ہے، میرے پاس اسلحہ نہیں، میں اس طرح کا طاقتور نہیں، میرے پاس وسائل نہیں، لیکن میرا رب تو ہے نا۔ آپ سن رہے تھے یقین پختہ ہو تو الحمدللہ میں رب استغنا بھی دے دیتا ہے اور ہمت بھی دے دیتا ہے، طاقت بھی دے دیتا ہے۔ لوگوں ہم نے وہ دن بھی دیکھے، تاریخ شاہد کہ جب کھانے نہیں تھے، جب کمک نہیں تھی، جب ساتھ لے جانے کے لیے فوجیوں کے مجاہدوں کے کچھ نہیں تھا، ایک کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے، صرف ایک کھجور اس کی گٹھلی منہ میں رکھ کے چوستے چوستے اللہ تعالیٰ صبر بھی دے دیتا، طاقت بھی دے دیتا، اور یہ جنگوں کے جذبے اور یہ غزوے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ دنیا ہمارے ساتھ اس وقت پوری تیاری میں ہے، چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہے۔ آپ کا گھر دیہات میں بھی نہیں بچا، جہاں نیٹ ہے مت سمجھیے کہ آپ بچے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی کوشش ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ایمان کمزور کرے۔ لوگوں ایمان کمزور نہیں ہونے دینا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، اس یقین کے ساتھ جئیں کہ میرے رب سے بڑا کوئی نہیں، میرے رب سے بڑا کوئی نہیں۔ آپ دیہاتی ماحول میں ہیں، لیکن میں صرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ تمہارا رب اس کا مقابلہ نہ ماضی میں نمرود کر سکا، نہ فرعون نہ حامان کر سکا، نہ قارون نہ ابو جہل نہ ابو لہب کر سکا، آج کی دنیا بھی نہیں کر سکے گی۔ کیوں؟ یہ جو زمین ہے تیرے رب کا چیلنج ہے، جنوں کو بھی انسانوں کو بھی، کہ تم سارے ملو یا معشر الجن والانس، آ جاؤ، میری زمین کو کراس نہیں کر سکتے۔ کریں بھی کیسے؟ سب کچھ ہے مگر نہیں کر پائے۔ تیرے رب نے زمین اتنی بڑی بنائی کہ اس کو جن و انسان عبور نہیں کر پائے، لیکن یہی سائنس جو کہتی ہے کہ میں جیت گئی، مسلمانوں کو مار دوں گی، میری ٹیکنالوجی ایمان کمزور کر دے گی، میری ورائٹی لوگوں کو رب کا باغی بنا دے گی، وہی مان کے بیٹھی ہے کہ ایسی 1300 زمینیں اکٹھی ہو جائیں تو سورج کے گرد گھومنے والے ایک ستارے مشترک کے پیٹ میں داخل ہو سکتی ہیں۔ رب نے وہ ستارہ اتنا بڑا بنا، اور وہ ستارہ اپنے پیٹ میں 1300 زمینیں لے کے 1000 اکٹھا کر لیا جائے، تیرے رب کے بنائے ہوئے اکیلے سورج کے پیٹ میں آ سکتا ہے، اور 4 کروڑ سورج مل جائیں، ترنگڑ ستارے کے درمیانی ستارے کے اندر 4 کروڑ سورج، جس کے پیٹ میں 1000 مشتری، وہ مشتری جس کے پیٹ میں 1300 زمینیں ہوں، وہ ترنگڑ کے درمیانی ستارے کے اندر آ سکتا ہے۔ اگر یہ ذات اتنی بڑی ہے تو پھر تیرے رب کی کرسی وسیع کرسی السماوات والارض، زمینوں آسمانوں سے بھی بڑی، مگر ہے کیا تیرے رب کے قدموں کی جگہ؟ اوہ سوچ تو صحیح، یہ کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی کہ جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک رنگ کڑا یا چھلا ہو، تو پھر سوچئے الرحمن علی العرش استویٰ، جو رب عرش میں مستوی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، یقین رکھ کائنات کی ساری طاقتوں ساری قوتوں سے بڑا ہے، وسائل اس کے، عطائیں اس کی، رحمتیں اس کی، اور یہ ذہن بنا کے جیو کہ میں رب کا ہوں تو دینا بھی اسی نے،
دینا بھی اسی نے. بندہ جس کا نوکر ہوتا ہے بڑے مان ہوتے ہیں کہ میں جنہاں کو کام کرنا پائی انہاں ہی خیال رکھنا, عید تے لیڑے انہاں لے کے دینے. جب آپ کو یہ سمجھ ہے, اتنا شعور ہے, اور بچے کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, انہوں نے کرنا ہے, تو پھر رب کے اوپر یقین اتنا کچا کیوں ہے؟ تو مشکلوں میں کبھی اپنے رب کا در چھوڑ کے جگہ جگہ پہ دھکے مت کھایا کریں. رب ذوالجلال ہی تیرا مشکل کشا, تیرا حاجت روا ہے. جس دن تیرا یہ ایمان مضبوط ہوگا, ساری دنیا سے بھی ٹکرا جائے گا, خالی ہاتھ بھی لڑے گا, ایک ڈنڈا بھی تیرے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا, رب اس کو بھی لہرانے سے پہلے جو ہے وہ تلوار بنا دے گا.